کرو تمہاری معیشت میں جو تنگی ہے اس تنگی کو حج اور عمرہ دور کرا دیتے ہیں، حج اور عمرہ دور کرا دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی کہ حج عمرہ کرنے سے غربت نہیں آتی بلکہ غربت دور ہوتی ہے۔ اب بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے ہوتا یہی ہے، غربت حج اور عمرے کی وجہ سے نہیں آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حج کرو عمرہ کرو، حج اور عمرہ تمہاری غربت کو دور کر دیں گے، تمہاری غربت کو۔ آج کا مسلم حج فرض ہونے کے باوجود پیسے کے چند پیسے ظاہری طور پہ گھٹ رہے ہوتے ہیں، وہ حج پہ نہیں جاتا، حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج پہ نہ جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے تو فرمایا یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ غور کریں، یہ پیسے کی محبت ہے جس نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس سال تو بینک بیلنس بڑھانا ہے، ابھی پلاٹس خریدنے ہیں، ابھی گاڑی چھوٹی ہے تو بڑی کرنی ہے، ابھی کوٹھیاں بنانی ہے، یہ نہیں سوچا کہ اگلے سال سے پہلے موت بھی آ سکتی ہے اور سرکار کا حکم ہے، فرمان یا نشان ہے کہ جب ایسا بندہ مرنے لگے گا یا مرتے وقت عیسائیت کو قبول کرے گا یا یہودیت کو قبول کرے گا، اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ ایک مسلم کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا کم ہے؟ ابھی وہ کبھی کس چکر میں پڑا ہے، کبھی کس چکر میں، نہیں اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے۔ بھروسہ ایک سانس کا نہیں، وہ پورے سال کو دیکھ رہا ہے۔ جس پہ حج فرض ہوا ہے بات میں اس کی کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو اپنے کاروبار سے اتنے پیسے نکالے کہ حج تک چلا جائے اور واپسی آ جائے، گھر والے کھانا کھاتے رہے، تو اس پہ حج فرض ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ کاروبار سے نکلے ہوئے الگ پڑے ہوں تو حج فرض ہے، کاروبار سے بھی نکال کے حج پہ چلا جائے اور واپس تک گھر والے کھانا کھاتے رہیں اور کاروبار بھی اتنا پیچھے بچے کہ گھر کا سسٹم چلتا رہے گا، اس بندے پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس پہ حج کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک تعداد ہے جن مسلمانوں پہ حج فرض شرعن، لیکن وہ پیسے کی محبت، پیسے کے بڑھانے کے چکروں میں بس آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، اسی طرح کرتے کراتے پتہ نہیں کتنے مر گئے۔ اب وہ جس دولت کی وجہ سے فرض اعظم کو چھوڑا تھا وہ لوگ کھا رہے، وہ کون کھا رہے؟ لوگ، عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا نظریہ دیا؟ یہ عوام کا نظریہ ہے، اور ادھر رسول کائنات کا نظریہ ہے، سرور دو جہاں کا نظریہ ہے۔ فرمایا حج کرنے سے غربت آتی نہیں بلکہ غربت چلی جاتی ہے۔ کتنا فرق ہے لوگوں کے نظریے میں اور رسول اللہ نے جو ارشاد عطا فرمایا۔ اور پھر مزے کی بات فرمایا وَالذُّنُوبُ، شاید پچھلا جملہ نہ سمجھ آیا ہو تو اب ضرور سمجھ آئے گا، پچھلی قسط جو سن چکے ہیں کہ حج سے گناہ کس طرح جھڑتے ہیں۔ پچھلی قسط میں، پچھلے جمعے میں آپ کو احادیث عرض کی، فرمایا جس طرح حج گناہوں کو جھاڑ کے رکھ دیتا ہے نا، ختم کر دیتا ہے۔ سرکار کی اتنے تک حدیث ہے، جب حج کر کے واپس آتا ہے تو فرشتہ اس کے کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تیرے پچھلے سارے ختم ہو گئے، اب نئے سرے سے آغاز کر۔ فرمایا جس طرح گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حج تمہاری غربت کو بھی اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ اور کسی کو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آقا کریم بسا اوقات مثالیں دے کے سمجھا دیا کرتے تھے، اس حدیث میں بھی مثال عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جس طرح لوہا، سونا، چاندی، کتنی چیزوں کا ذکر ہے اس جگہ؟ لوہا، سونا، اور فرمایا جب ان کو زنگ لگ جائے، جب ان کو تو آگ کی بٹھی میں ان کو ڈال دیں تو لوہے کا زنگ دور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا جس طرح لوہے کا زنگ آگ کی بٹھی دور کرتی ہے، سونے اور چاندی کی کھوٹ اور اس کے زنگ کو آگ کی بٹھی دور کرتی ہے، فرمایا اسی طرح حج کرو اللہ غربت دور فرما دے گا۔ کتنی پیاری مثال دے کے سمجھایا۔ اب لوہے والی بات تو ہر ایک کو سمجھ آئی ہے نا،
کہ لوہے پہ زنگ ہو تو اس کو کہاں سے صاف کیا جاتا ہے؟ فرمایا یہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آیا ہے اس کو بھی اسی طرح سمجھو کہ حج کرنے سے غربت نہیں آتی بلکہ غربت ٹل جاتی ہے، بلکہ غربت ٹل جاتی ہے۔ اس حدیث کا پریکٹیکلی تجربہ بھی ہے، یہ یاد رکھ، جو ہے فرمان علیہ شان برحق ہے، حج اور عمرے سے غربت نہیں آتی بلکہ غربت ٹل جاتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، فرمایا جو حج گناہوں سے پاک طریقے سے بندہ کرے، یعنی حج کے دوران گناہ نہ کرے، تو اللہ کریم اس حاجی کو سوائے جنت کے اور کوئی اجر نہیں عطا فرماتا، یعنی اتنا اجر ملتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت کو جا پہنچتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ کہاں جا پہنچتا ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حاجی قیامت کے دن کتنے بندوں کی اور کن لوگوں کی کرے گا؟ اب دو جملے واقعی، شفاعت کرے گا سمجھ میں آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہل بیت، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں میں کتنے کی؟ ایک حاجی کو قیامت کے دن حج کی نیکی کی وجہ سے اللہ کریم فرمائے گا اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 400 بندے کی شفاعت کر سکتا ہے۔ تو کتنے بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ 400 بندہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے تعلق والوں میں سے اللہ کریم اس کو اجازت دے گا تو ان کی شفاعت کر، تیری شفاعت کی وجہ سے میں ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب حاجی ہوتا کون ہے؟ پہلی شرط ہے وہ مسلمان ہو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلی شرط ہے وہ، دوسری شرط ہے کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہو، کیونکہ جو گستاخ ہے اس کو حج کا ثواب نہیں الٹا لعنت۔ رسول اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھتا ہو، سرکار کا غلام ہو حقیقی۔ اور تیسری شرط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ بھی چلتا ہو، چلے گا تو حج کی نیکی کی طرف جائے گا نا، اگر وہ چلتا ہی نہیں فسق و فجور میں مبتلا ہے پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اب غور کریں، جو رسول اللہ کا غلام ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص صحابہ کی یہاں بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ الحاج، سرکار نے یہ جملہ بولا ہے حدیث، الحاج، فرمایا کوئی حج کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن الف لام داخل کیا ہے۔ اللہ کریم اگر غلطی ہو تو اپنی رحمت کا صدقہ مجھے معاف فرمائے، جب الف لام کسی چیز پہ آئے تو اس کو خاص کر دیا جاتا ہے، نکرہ سے معرفہ کی طرف لے آ جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حاجی وہ جو حج سے پہلے بھی بعد میں بھی شریعت کا پیکر ہو، مطلق مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب جملے آ جانا المسلم، وہ دیکھیں نا سرکار سے جب پوچھا گیا بخاری میں، یہ گرامر کا ایک جملہ ہے، جب پوچھا گیا نا یا رسول اللہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے، اس طرح کی اور جتنی احادیث مبارکہ ہیں، جب اچھائی کی طرف کوئی حدیث میں مسلم کی طرف نسبت، تو سرکار نے وہاں مسلم نہیں المسلم کا جملہ لوٹایا ہے۔ بھئی وہ خاص مسلم جو شریعت کا پیکر ہو، جو شریعت کا پیکر ہو، حاجی حج کرے لیکن شریعت کا پیکر ہو۔ جو شریعت کا پیکر ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا ایک غلام کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے جو سرکار کا غلام بن جائے وہ تو قیامت کے دن 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے، اور جو سارے نبیوں کا امام و سردار بن کے تشریف لائے، اس نبی علیہ السلام کی شفاعت کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟
یہ تو ایک عام، آپ بھی اس حدیث کے مصداق مان سکتے ہیں، میں بھی مان سکتا ہوں، آپ بھی مان سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک ایسا غلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غلام اور اس نے حج کیا، شریعت پہ چلنے والا ہے، سرکار نے فرمایا ہم تجھے ڈگری دیتے ہیں، قیامت کے دن تو اپنے قریبیوں میں سے 400 بندے کی انگل پکڑ کے جنت کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ سرکار جن کو یہ طاقت دے رہے ہیں، ایک نیکی کی وجہ سے فرمایا 400 تیرے ساتھ جائیں گے، تو جو سارے نبیوں کا امام و آقا بن کے تشریف لایا ہے، ان کی شفاعت کی کوئی حد نہیں، ان کی شفاعت کی، بلکہ جب آپ شفاعت کا باب کھولیں گے نا تو بڑے بڑے کفار بھی امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ اتنی شفاعت ہے، ممکن ہے شاید اس طرف بھی چلی آئے۔ وہاں تو حالت سرکار کی شفاعت کی یہ ہوگی، آپ بس فقط نگاہ فرماتے جائیں گے، انگل مبارک سے اشارہ فرماتے جائیں گے، جتنوں کی طرف نگاہ پڑ جائے گی وہ ساری زندگی کے دھل جائیں گے، رب فرمائے گا جنت میں جانے دو۔ سرکار کی شفاعت کی کیا بات ہے، حتیٰ کہ سرکار کی شفاعت سے تو کفار کو بھی حصہ نصیب ہوگا۔ جب شفاعت کبریٰ کا باب کھلے گا نا، اس وقت کفار کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب 25,000 سال کا دن محشر کی سختیوں میں گزر جائے گا، اللہ حساب نہیں لے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا پھر سارے دوڑیں گے، میں پوری حدیث تو نہیں عرض کروں گا، حتیٰ کہ نتیجتاً میری وجہ سے اللہ کریم حساب لینا شروع فرمائے گا، تو اس محشر کی سختیوں سے نجات رسول اللہ کی سفارش کی وجہ سے ہوگی، تو جہاں مسلم کھڑے ہیں وہیں کافر بھی تو کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، لیکن ایک حد تک، ایک حد تک، اور رسول اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا حسیہ کی حدیث مبارکہ، سرکار کی بارگاہ میں وہ آیا نا صحابی، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کل، پرسوں، فلاں سن، فلاں مہینہ، فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قبلہ یہ کہ مجھ سے یا آپ سے پوچھا جا رہا تھا؟ یہ تو وہ ہستیاں جو ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں، ہم سے رمضان سال بعد روزے نہیں رکھے جاتے، یہ سال کا اکثر حصہ روزوں میں، ادھر جہاد میں، ادھر جان مال اولاد سب کچھ اسلام پر قربان، کوئی مثال نہیں دے سکتے ہم صحابہ کی نیکیوں کی، جن کی اتنی نیکی۔ ایک حدیث سے ہی بس آخری بات کر رہا ہوں اس موضوع پہ، سرکار نے فرمایا جو غیر صحابی ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا لے آئے، مدینے میں بہت بڑا پہاڑ ہے یہ مدینہ پاک، اور جو میرا صحابی ہے وہ فقط ایک مٹھی میں جو بھر لے، کیا لے لے؟ ایک مٹھی میں کتنے جو آئیں گے؟ فرمایا یہ صحابی کی شان ہے، یہ ایک مٹھی جو لے لے، اور جو میرا صحابی نہیں، جس کو یہ شرف حاصل نہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا لے آئے، فرمایا وہ احد پہاڑ کے برابر کا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اتنا ثواب تو اس کو نہیں ملتا جتنا میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کر دے، اللہ جتنا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تھے وہ بھی مسلم ہیں، ہم بھی مسلم، وہ بھی موحد، ہم بھی موحد، اتنا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سرکار کی صحبت میں رہتے تھے، یہ آپ کی نسبت اور صحبت کی وجہ سے اتنا فرق ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے تیاری کیا ہے؟ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں صدقات و خیرات بھی، انہوں نے ایک ہی بات کی، یا رسول اللہ تیاری ہو یا نہ ہو کم از کم ایک جواب میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت تو ہے، مجھے آپ سے، فرمایا ٹھیک ہے، قیامت قریب ہے، جس کو جس کے ساتھ محبت ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیں دار و مدار مصطفیٰ کریم کی غلامی پر ہے، دار و مدار رسول اللہ کی محبت اور عشق رسول پر ہے، ورنہ صحابی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفلی رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا شہر مکہ شریف جیسا مقدس شہر چھوڑ آئے، گھر بار چھوڑ آئے، کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ہی اپیل کی، یا رسول اللہ بھلے کچھ نہ ہو لیکن آپ سے محبت تو ہے ہمیں،
سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت قریب ہے اور جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا حاجی وہ اس حدیث کا مصداق ہے جو رسول اللہ کا سچا غلام ہو، جو سرکار مدینہ کا سچا غلام ہو، آپ کی پیروی والا ہو۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج او کما قال نبی علیہ السلام۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شریعت کے مطابق حج کا فریضہ ادا کرے، اللہ کریم